السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 35، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا مِنْهَا آيَةً آیَةً بَيِّنَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا أخاهم شعيبا فقال فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض في الأرض مفسدين مفسدين فكذبوه فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فأصبحوا في دارهم في دارهم جاثمين۔ جاثمين۔ جی پڑھیں، کون پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، کیا ہوگا یہاں؟ دال اور تا نہیں، وَلَقَدْ نہیں ہوگا قلقلہ۔ کون بتائے گا؟ دال تو ہاں قلقلہ نہیں ہوگا، یہ تا ہے۔ دال ساکن ہے نا۔ وَلَقَدْ تو کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ ادغام کون سا؟ نہیں، کل بتایا تھا متجانس۔ جی، ترک متجانسین متجانسین۔ متجانسین۔ منہا میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، نون ساکن ہے تو بعد میں حروف حلقی میں سے ہار ہے۔ آیتم بینتن، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے۔ بینتن لقوم، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام ہوگا۔ لقوم، جی بلا غنہ۔ قوم میں کیا ہوگا؟ واولین۔ میم میں کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ۔ مال غنہ۔ یعقلون، قلون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، مدہ ہوگا۔ نون میں غنہ ہی نہیں ہوگا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، مدین دال میں کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ اخاہم شعیباں، شعیب میں یا لین اور با میں کیا ہوگا؟ اخفا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم میں کیا ہوگا؟ واولین ہوگا۔ واولین۔ یا قوم اعبدوا اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ وَرَجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، یوم میں کیا ہوگا؟ واولین۔ وَلَا تَعْثَوْا، کیا ہوگا؟ واولین ہوگا، فی الارض مفسدین۔ مدہ ہوگا، نون غنہ ہی ہاں۔ فکذبوہ، فکذبوہ بوہ میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ فاخذتہم الرج، قلقلہ ہوگا جیم میں، الرجفۃ، جی۔ فاصبحوا، و مدہ ہوگا۔ فی دارہم، فی میں کیا ہوگا؟ مدہ، دارہم میں مدہ، را باریک پڑھیں گے۔ جاثمین، مین میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، مدہ، نون نون غنہ ہی ہوگا، نہیں ہوگا۔ جی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑی، منہا اس بستی میں، آیتن ایک نشانی، بینتن واضح، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھ، عقل رکھتے ہیں۔
آکم بھائی یعقلون کون سا صیغہ ہے؟ وَإِلَى مَدْيَنَ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً. یہ آکم بھائی شعیباً کیا ہے، اسم ہے کہ فعل ہے؟ جی شعیب کو. فقالا تو اس نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبد اللہ. جی اقبال بھائی اعبد اللہ کون سا صیغہ ہے؟ تم جی امر ہے مکمل بتا. تم عبادت کرو اللہ کی. ورجو اور تم امید رکھو الیوم الآخرہ یوم آخرت کی. ولا تعثوا اور نہ تم پیرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے. مفسدین کون سا صیغہ ہے؟ فکذبوہ پھر انہوں نے جھٹلایا اسے. کذبوہ باب کون سا ہے اقبال بھائی؟ فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الرجفۃ زلزلے نے. فاصبحوا بالآخر ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں مردہ جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. گھٹنوں کے بل دونوں معنی ہیں، وہ بھی بنتا ہے یہ معنی بھی بنتا ہے کہ سینے کے بل الٹا. ہاں وَلَقَدْ تَرَكْنَا اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے ایک کلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں. چونکہ یہ لوگ جو ہے یہ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نشانی اس لیے بتایا کہ ان میں جو گناہ تھا، بدکاری کرتے تھے مردوں کے ساتھ، جس پرستی کرتے تھے، تو جو چیز اسلام نے حرام کر دی اس میں صحت کے لحاظ سے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت نقصانات. اور جس چیز کو جائز قرار دیا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی شفا جو ہے حرام چیزوں میں نہیں ہے، پاک چیزوں میں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ہر وہ چیز حرام ہے جو مضر ہے، ضررناک چیز ہے. یہ بڑا قاعدہ ہے. تو آج سائنس کہتی ہے، آج تک میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا گفتگو سن رہا تھا، کہتا ہے میں جب یورپ میں شروع میں آیا میں نے دیکھا مین کسنگ دا مین، کہتا ہے تصویر لگی ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو کس کر رہا ہے، تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کو پروموٹ کرو، ہم جس پرستی کو. کہتا پھر جب دوبارہ میں اسی کنٹری میں آیا تو وہاں ہم جس پرستی پہ کراس نشان لگایا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور صحت کے لیے بہت مضر ہے. تو کہتا قرآن نے پہلے سے اس پہ پابندی لگائی کہ یہ ہم جس پرستی جو ہے اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر ایک نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جس پرستی حرام ہے اور ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے سائنس سے ثابت کر کے دے دیں. اب ایسے سوالات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا جو ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے وقت بوقت پھیلتی جا رہی ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں فراخی لانے والے ہیں. اور سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین وقت بوقت وہ کھلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. کہتے ہیں جب ہم جنس پرستی ہم جائز قرار دیں گے تو انسانی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ مرد تو بچہ جن نہیں سکتا، بچے تو عورتیں جنتی ہیں. تو انسانی جسم جو انسانیت ہے ان کا خاتمہ ہوگا. اس لحاظ سے جو ہے زمین پھیلتی جا رہی ہے تو زمین کے لیے کافی سارے تعداد میں انسان چاہیے. اس طریقے سے ان کو سمجھایا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو ان پر اللہ نے عذاب یہ مسلط کر دیا کہ جبریل کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، اور ان کے گاؤں کو پوری بستی کو جو ہے جڑ سے اکیڑ دیا اور آسمانوں پہ لے گئے اور وہاں سے الٹا دیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ جو کتے تھے اور جو ان کے جانور تھے ان کی چیخو پکار جو ہے فرشتوں نے بھی سن لی جب الٹا پھینکا اسے. اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش بھی برسائی. یہ جو انسان زنا کرتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، بدکاری کرتا ہے، اسلام نے اس پر جو پتھروں کا رجم کرنے کا کیوں، اس میں کیا حکمت رجم رکھا ہے؟ کسی دوسری طریقے سے بھی تو سزا دی جا سکتی ہے کہ اس کے پورے جسم نے مزہ لیے تو پورے جسم کو جو ہے سزا مل جائے. اسی طرح ان لوگوں میں ایک انوکھا کام تھا عمل قوم لوط جو کرتے تھے ہم جس پرستی، تو اللہ نے دو سزائیں دی. ایک تو ان کے بستی کو الٹا دیا اور دوسرا اوپر سے بارش پتھروں کی برسا دی، تہ بتہ کر کے کنگر والے پتھروں کی بارش برسائی. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. اچھا یہ واقعہ نشانی اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے صدوم علاقہ یہ اس تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جو مکہ سے شام کو جاتی ہے، اور کفار مکہ جو ہے اسے تجارتی سفروں میں آتے وقت اور جاتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے.
اللہ نے فرمایا کہ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، رات کو بھی تم ان پر گزرتے ہو اور پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے، دن رات گزرتے ہو ان کے علاقوں اور ان کے جو ہے جہاں یہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، پھر بھی عقل سے تم کام نہیں لیتے ہو اور نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف جو ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب کو بھیجا۔ بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ اسی قبیلے کا تھا اور مضبوط قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور قبیلے والوں نے کہا بھی تھا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیری برادری کا خوف نہ ہوتا نا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، لیکن تیری برادری بڑی مضبوط ہے اس لیے ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی برادری میں بھیجا تھا کہ مکے والے اس کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے لیکن پہنچا نہیں سکتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مکے کی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو یہ مکے کے مشرکین کھڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو انہوں نے برا بلا کہا، تو آپ نے سن لیا تو آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، لیکن کچھ نہیں کہا۔ طواف کر کے پھر دوسرے چکر میں جب پھر آیا پھر انہوں نے ایسے ہی برے الفاظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ تیسرے چکر میں پھر جب پہنچا تو انہوں نے پھر وہی باتیں شروع کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور کہا کہ یاد رکھو جئتکم بالذبح، میں تم لوگوں میں ذبح کرنا لایا ہوں، تم لوگوں کو ذبح کروں گا۔ تو وہ سب ہڑبڑا گئے، ڈر گئے اور کہنے لگے آپ تو بھتیجے بڑے نرم انسان تھے، آپ کو کیا ہو گیا ایسے ایک دم، آپ تو غصہ بھی نہیں کرتے تھے، ایک دم غصے، سارے ڈر گئے۔ تو اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہم اتنے سارے لوگ کھڑے تھے بار بار اس کی بےزتی کرتے جا رہے، جب وہ لڑنے پہ آیا تو سب ڈر گئے اور اس کو ہم نے ترلے کرنے شروع کر دی۔ تو اگلے دن انہوں نے پلاننگ کی کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکمل سارے اکٹھے ہوئے کہ اس کو کسی طرح تکلیف پہنچانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حملہ کیا۔ بہرحال کئی بار وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی برادری کے ابو طالب کے پاس جاتے تھے، برادری والے کو کہ اس کو سمجھاؤ، منع کرو، تو اللہ تعالیٰ نے مضبوط برادری میں بھیجا تھا۔ کئی بار وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جب قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آپ پہنچتے تھے تو وہ نظریں نیچے ڈال دیتے تھے اور ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کر رہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، شرک کرتے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور یہ جو شرک ہے یہ ورجو الیوم الآخرہ، اور نیک عمل کرو اور آخرت کی امید رکھو، آخرت کی امید سے نیک عمل کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ ان میں یہ کام تھا کہ وہ اکا کر لیتے تھے جیسے آج کل بھی یہ ریڈیو والے کرتے ہیں، وہ تولتے وقت یہ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، پھر جب کوئی گاہک ان سے لڑ پڑتا ہے کہ آپ تو غلطی کر رہے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو سارے اکٹھے ہو جاتے تھے جیسے آج کل بھی ہے۔ تو یہ بھی ان میں کام تھا، فسادی لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک تو شرک کی بیماری تھی، دوسرا ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج امت محمدیہ میں یہ ساری بیماریاں آ چکی ہیں، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے دو ترازو رکھے تھے اپنے، ایک کا نام رکھا تھا سبحان اللہ، دوسرے ترازو کا نام رکھا تھا الحمدللہ۔ جب کسی سے لیتا تھا تو الحمدللہ کہہ دیتا، بچے کو سمجھ آتی تھی کہ اب یہ ترازو لے کے جانی ہے، اور اس میں جو ہے لیتے وقت انہوں نے ایسے کچھ سسٹم بنایا تھا کہ لیتے وقت جو ہے زیادہ لے لیتے تھے، وزن سے زیادہ، اور جب بیچتے تھے تو سبحان اللہ والے اس میں دوسرا طریقہ بنایا تھا کہ بیچتے وقت کچھ اور ایسے کرنا ہے۔ بیٹے کو کہتا تھا کہ کون سی ترازو ابو کو لے آؤں، کہتا تھا الحمدللہ بیٹے ایک ہی تو ترازو ہے، وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ ترازو، اور جب کہتا تھا کہ کون سی لانی ہے تو کسی سے بیچتے وقت تو سبحان اللہ کہتے تھے، اس طرح ڈنڈی مارتے تھے۔ یہ آج بھی امت محمدیہ میں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ لے۔ ولا تعثوا فی الارض ولا تمشوا فی الارض، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فکذبوہ یہ رہ گئی، فکذبوا ہاں فأخذتهم الرجفة۔ اچھا، تمشو جو ہے چلنے کو کہتے ہیں، اور تعثو جو ہوتے ہیں پھرنا، دائیں بائیں پھرنا اور گھومنا، ہر طرف فساد پھیلانا چاروں طرف۔ فکذبوہ پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، فأخذتهم الرجفة تو پکڑ لیا انہیں الرجفة زلزلے نے، فأصبحوا بالآخرہ وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں مردہ، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جاثمین کے دو معنی ہیں جو اقبال بھائی نے مانا کیا کہ انسان جب کسی تکلیف اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو الٹے منہ گر جاتا ہے، الٹے منہ جو ہے اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے کہ درد شدید، جو شدید تکلیف ہے اس میں کچھ ہلکا پن پیدا ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرا یہ
انسان جب تکلیف اس کے زیادہ ہو جاتی تو بیٹھ جاتا ہے، گھٹنوں کے بل پہلے گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے لیٹ جاتے ہیں مکمل زمین پہ. تو ان پر بھی یہ جو تکلیف اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا، رجفہ بھیجا، تو وہ اسی تکلیف میں اس حالت میں جو ہے تکلیف، شدید تکلیف میں تھے کہ زمین کے ساتھ چمٹ گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا. اللہ سے رجفہ ورڈ کیا ہے؟ رجفہ زلزلہ. زلزلہ. ہاں زلزلے کے لیے اور بھی لفظ یوز ہوئے ہیں. ہاں زلزلہ بھی ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها. ہاں. صیحہ جو ہے وہ چیخ کو کہتے ہیں.